قبول کیا ہے، اے اللہ تو نے میری دعاؤں کو ضرور سنا ہے، اے اللہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے اللہ میں اپنے پیچھے آنے والی نسلوں کے بارے میں خوف کر رہا ہوں، ڈر رہا ہوں، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اس لئے اے اللہ تو اپنی جانب سے مجھے ولی دے دے، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے دے۔ آج جب زکریا علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ زکریا کی دعا کو قبول کر رہا ہے، اور یحییٰ کی شکل میں اللہ نے ایک بہترین بیٹا دے دیا۔ تو اولاد کی اہمیت یہ ہے کہ اولاد کو پانے کے لیے نبیوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، لیکن یہ اولاد جو اتنی عظیم نعمت ہے، یہ اولاد اپنے آپ میں بہت بڑی ذمہ داری لے کر کے آتی ہے۔ اگر اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے نہ کی گئی، اگر اولاد کو صحیح راستے پر قائم نہ کیا گیا، اگر اولاد کی نگرانی صحیح طریقے سے نہ کی گئی، تو یہ اولاد جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، جسے اللہ رب العالمین نے نعمت قرار دیا ہے، یہ اولاد انسان کے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ذمہ داری دیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح کا ذمہ دار بناتا ہے، ثم يموت يوم يموت، پھر جب اس کے اوپر موت آتی ہے، جس دن وہ مر کر کے جاتا ہے، جب اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اس حال میں اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، کہ اپنی رعایا کے ساتھ وہ دھوکہ کر کے جا رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھایا نہیں ہے، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، ایسے ذمہ دار کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا اور اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے، ایسے آدمی کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگوں تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر آدمی راعی ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، باپ یہ کہہ کر کے اپنے دامن کو جھاڑ نہیں سکتا ہے، اے میری بیوی صبح سویرے تو میں دکان پہ چلا جاتا ہوں، صبح سویرے تو میں کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں، شام کو میں گھر پہ واپس آ رہا ہوں، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ ماں یہ نہیں کہہ سکتی اے میرے شوہر میں تم ماں ہو، یہ بچے میری بات کو مانتے نہیں ہیں، اس سے تربیت کی ذمہ داری میرے کندھے پر نہیں بلکہ آپ کے کندھے پر ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ اپنے اعتبار سے ذمہ دار ہے، ماں اپنے اعتبار سے ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ پیارے بھائیوں، آپ غور کرتے چلیں، یہ اولاد جسے اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے نعمت قرار دیا، زندگی کی خوبصورتی اور زندگی کے اٹریکشن قرار دیا، اسی اولاد کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دشمن بھی کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے دنیا کے لوگوں تمہاری پاس بیویاں، تمہاری پاس اولاد یہ تمہاری دشمن ہے، فاحذروہم، لہذا تم ان سے بچ کے رہنا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو ہماری زندگی کی زینت قرار دیا، اللہ رب العالمین نے اولاد کو دنیا کی زندگی کی خوبصورتی قرار دیا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اولاد کو دشمن بھی قرار دے رہا ہے۔ کیوں؟ بیوی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سکون کا ذریعہ قرار دیا، لیکن اسی بیوی کو اللہ رب العالمین یہاں دشمن قرار دے رہا ہے۔ ایسا کیا؟ بیوی کے بارے میں اللہ کہتا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، جا میری
میری انہی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ اللہ نے تمہارے ہی نفس سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، اللہ نے تمہاری نفس سے تمہاری بیوی کو بنایا ہے اور تمہارے درمیان اللہ نے الفت اور محبت کو قائم کر دیا ہے۔ جو اللہ بیوی کو بطور نعمت ذکر کر رہا ہے اور کہہ رہا میں نے بیوی اسی لیے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ شوہر اپنی بیوی سے مل کر کے سکون حاصل کرے، اس کے دل کو سکون مل جائے، اسے قرار مل جائے، اس کے دل کو آرام نصیب ہو جائے۔ اسی بیوی کو اللہ دشمن کیوں قرار دے رہا ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے دنیا کے لوگوں تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال، تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اے لوگوں جب تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، جب تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، جب تمہاری بیوی تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، جب تمہارے بچے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، تمہاری بیوی تمہیں اس بات پر مجبور کر دے کہ حرام کمائی کے ذریعے تم اس کے پیٹ کو پالو، حرام کمائی کے ذریعے تم اس کے شوق کو پورا کرو، تمہارا بیٹا سیدھے راستے پہ چلنے کے بجائے غلط راستے پر چلا جائے، تمہاری اولاد سیدھی راہ پہ چلنے کے بجائے غلط راستے پر چلی جائے، تمہاری بیوی نیک عابدہ اور زاہدہ بننے کے بجائے حرام کام کرنے لگے، وہ گناہ کا کام کرنے لگے، تو ایسی اولاد تمہارے لیے نعمت بننے کے بجائے وہ تمہارے لیے زحمت بن جائے گی۔ ایسی اولاد تمہاری دشمن ہے، ایسی بیوی تمہاری دشمن ہے۔ جو بیوی تمہیں دین سے دور کر دے، جو اولاد تمہیں تمہارے دین سے دور کر دے، جو اولاد اور جو بیوی تمہیں اس بات پر مجبور کر دے کہ تم حرام کام کے قریب چلے جاؤ، اللہ نے ایسی اولاد کو دشمن بھی کرا۔ پیارے بھائیو غور کرتے چلیں، یہ اولاد جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس اولاد کی تربیت کرنا، اس اولاد کی دیکھ بھال کرنا، اس اولاد کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مومنوں سے خطاب کر کے بیان فرمایا، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے ایمان والو تم پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی تم جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیو، بہت سارے ایسے باپ ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیٹا شراب پیتا ہے، جن کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیٹا گناہ کا کام کرتا ہے، بہت ساری ایسی مائیں ہیں جن کی نگاہوں کے سامنے ان کی اولاد حرام کام کے قریب جاتی ہے۔ کیا ہم نے اور آپ نے منع کیا؟ آج معاملہ یہ ہے، مجھے معاف کرنا اگر کسی کو برا لگے، کسی کا بیٹا جوان ہو جائے، پیسہ کمانے کی عمر کو پہنچ جائے اور وہ گھر پہ رہے، گاؤں میں گھومے، اس کا باپ بولے گا، اس کی ماں بولے گی تو اس عمر کو پہنچ گیا ہے، جاتا کیوں نہیں کہیں کمانے کے لیے، تو پیسہ کیوں نہیں کماتا، تو روزی روٹی کا انتظام کیوں نہیں کرتا، گھر کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے اپنے قدم کو آگے کیوں نہیں بڑھاتا۔ لیکن کیا کسی باپ نے کبھی اپنے بیٹے کو نماز پڑھنے کے لیے کہا؟ کیا کسی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا میری بیٹی میں نماز پڑھتی ہوں تو نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ کیا کسی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، میرے بیٹے میں نماز پڑھتی ہوں، بلکہ میں رات کو اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھتی ہوں، اے میرے بیٹے تو اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتا، تو گناہ کا کام کیوں کرتا ہے، تو گندے راستے پر کیوں جاتا ہے، تو گندے کاموں کے قریب کیوں جاتا ہے؟ کیا کسی کو اس بات کی توفیق ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری مائیں بہنیں، آپ بتاؤ، میرے بھائیو آپ بتاؤ، اگر دنیا کے اندر آگ لگ جائے اور اس آگ کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ اس آگ میں ہمارا بیٹا جل رہا ہے، کسی باپ کو یہ معلوم ہو جائے اس آگ میں میری بیوی جل رہی ہے، اس آگ میں میری بیٹی جل رہی ہے، رب کعبہ کی قسم اس باپ کا سکون چھن جائے گا، اس باپ کا چین چھن جائے گا، اس باپ کی دنیا تنگ ہو جائے گی جسے اس بات کے بارے میں جانکاری ہو جائے میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ وہ باپ تماشا نہیں دیکھے گا، وہ باپ تماشا نہیں دیکھے گا،
वो माँ तमाशा नहीं देखेगी। जलती आग में बाप कूद जाएगा, बहते पानी में बाप अपनी औलाद को बचाने के लिए कूद जाएगा। हमें अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत है, हमें अपनी औलाद से दुनिया के अंदर इतना प्यार है, हम अपनी औलाद को दुनिया में अपनी निगाहों के सामने बर्बाद होता देखना गवारा नहीं करते। क्या हम ये गवारा करेंगे कल क़यामत के दिन मेरी और आपकी निगाहों के सामने हमारी औलाद को जहन्नम की आग में डाल दिया जाए? क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे हमें अल्लाह जन्नत में डाल दे और हमारी निगाहों के सामने हम देखें कि हमारा बेटा जहन्नम की आग में जल रहा है? नहीं मेरे प्यारे भाई, इसीलिए अल्लाह ने बयान फरमाया, क्या कहा अल्लाह ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को और अपने आल औलाद को, अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। जहन्नम की आग कैसी होगी? वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। वो जहन्नम जो जलेगी वो इंसानों से जलेगी और गंधक के पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद। ऐ लोगों, दुनिया के अंदर तो ये मामला होता है, तुम्हारे बेटे ने कोई गुनाह का काम किया है, मुल्क के एतबार से, अपने देश के एतबार से तुम्हारे बेटे ने कोई जुर्म किया है, तुमने लोगों को पैसे दे करके अपने बेटे को बचा लिया, तुम्हारा बेटा मुजरिम था, पैसा खिला करके, पैसा खर्च करके तूने अपने बेटे को बाइज्जत बरी कर लिया है। लेकिन सुनो, अल्लाह कहता है अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद। जहन्नम के ऊपर जो दारोगा होंगे, जहन्नम की निगरानी करने वाले जो फरिश्ते होंगे, वो बड़े सख्त मिजाज होंगे, वो किसी के साथ दूसरे का मामला न करेंगे। वयफ़अलूना मा यु'मरून। वो वही काम करेंगे जिस काम के करने का उनका मौला, उनका रब्बुल आलमीन उन्हें हुक्म देगा। तो औलाद को हमें जहन्नम से बचाना है, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है। आइए कुछ पॉइंट की रोशनी में मैं आपके सामने बात बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम क्या करें, हम कैसे बने और हम कौन से तरीके इख्तियार करें जिन तरीकों को अपनाने के बाद हमारी औलाद इंशाअल्लाह नेक और सालेह बन सकती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारे आंखों की ठंडक बने, अगर हम चाहते हैं हमारी औलाद हमारी आंखों का करार बने, अगर हम ये चाहते हैं हमारी औलाद हमारी आंखों का सुकून बने, तो सबसे पहले हमें अपने आप को नेक बनाना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। ऐ लोगों, क्या तुम दूसरों को नेक काम करने का हुक्म देते हो? क्या तुम लोगों को नेकी की दावत देते हो? अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, और तुम अपने आप को भुला देते हो। व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब की तिलावत भी करते हो, हालांकि तुम कुरान को भी पढ़ा करते हो, तुम अल्लाह की मुकद्दस किताब की तिलावत भी किया करते हो। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? क्या तुम अक्ल नहीं रखते? तो पहले हमें और आपको अपने आप को नेक बनाना पड़ेगा। जो बाप खुद नमाज न पढ़ता हो, जो बाप अपनी औलाद के सामने सिगरेट पीता हो, जो बाप दुनिया भर के गुनाह के काम को अंजाम देता हो, जो माँ जमाने के फैशन के एतबार से कपड़ा से वेतन करती हो, जो माँ मार्केटों की जीनत अपने आप को बनाती हो, वो बाप या वो माँ इस बात की उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि उनका बेटा नेक बन जाएगा, उनका बेटा नमाजी बन जाएगा, उनकी बेटी बाहया बन जाएगी, उनकी बेटी बापर्दा बन जाएगी? नहीं, पहले हम अपने आप को नेक बनाएं, अपने आप को मुत्तकी बनाएं, अपने आप को परहेजगार बनाएं, अल्लाह वाला बनाएं। आप गौर करें, अगर आपने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, अगर एक माँ नमाजी बन गई, अगर एक बाप नमाजी बन गया, बड़े वसूख के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अगर घर में एक माँ नमाज पढ़ती है तो उसकी 1-1.5 साल की छोटी सी बच्ची अपनी माँ को नमाज पढ़ते हुए देख करके वो भी सजदे में जाती है, वो भी अपने हाथों को अपने सीने पे रखती है, वो भी अल्लाह की इबादत और बंदगी करना चाहती है। अगर बाप मुत्तकी बन जाए, अगर बाप परहेजगार बन जाए, अगर माँ नेक बन जाए, अगर माँ आबिदा साहिदा बन जाए, और जब वो देखेगी, क्या वो बाप देखेगा कि उसका छोटा सा लाडला, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा वो कुरान
کریم کی آیتوں کو یاد کر چکا ہے، وہ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی سورتوں کو یاد کر چکا ہے، وہ نبی کی دعاؤں کو یاد کر چکا ہے، رب کعبہ کی قسم اس باپ کے دل کو قرار ملے گا، اس ماں کے دل کو سکون ملے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ اپنے آپ کو نیک بناؤ، آپ اپنے آپ کو متقی بناؤ، اور آپ غور کریں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر نیک بنیں گے تو آپ کی نیکی کا آپ کی اولاد کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر ایک باپ اپنی اولاد کی مستقبل کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی اولاد کی مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے دنیا بھر کی محنتیں کرتا ہے، مگر سنو، اگر آپ نیک کام کر کے جاؤ گے، اگر آپ اللہ کی عبادت کرو گے، اگر آپ متقی اور پرہیزگار رہو گے، تو آپ کے مرنے کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ کے اولاد کی حفاظت اللہ رب العالمین کرے گا۔ اٹھاؤ سورہ کہا، آپ غور کرو، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام ایک گاؤں سے گزر رہے ہیں، ایک بستی سے ان کا گزر ہو رہا ہے۔ بستی کے لوگ انتہائی کنجوس اور بخیل تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ وہاں سے جا رہے ہیں، گاؤں کے لوگوں کے پاس ان کا گزر ہوتا ہے، انہیں بھوک بھی لگی ہے، انہیں کھانے کی بھی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ گاؤں کے لوگوں سے ان لوگوں نے کھانے اور پینے کی چیز کا مطالبہ کیا، کہا ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا کھلا دو، ہماری ضیافت کر دو، ہماری میزبانی کر دو، لیکن گاؤں کے لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ چلتے چلتے حضرت موسیٰ اور خضر یہ دونوں آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دیوار کے قریب بیٹھ کر کے سایہ حاصل کر رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ دیوار گرنے کے قریب ہے، دیوار گر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر کے ہاتھوں میں طاقت اور قوت دیا تھا، حضرت خضر طاقت اور قوت والے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ کو دیوار پہ لگا دیا، ہاتھ کو جیسے انہوں نے دیوار پہ لگایا، ان کی وہ دیوار سیدھی ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے کہتے ہیں، اے خضر، یہ کیا تم کر رہے ہو؟ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ابھی ہم نے ان سے کھانے پینے کا مطالبہ کیا تھا، ابھی ہم نے ان سے کہا تھا ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں کھانا کھلا دو، ہمیں پانی پلا دو، لیکن لوگوں نے ہماری ضیافت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اے خضر، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو آپ اس پہ اجرت دے سکتے تھے۔ جواب سنو، حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو کیا جواب دیا؟ کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہا اے موسیٰ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار جسے میں نے سیدھا کیا ہے، یہ دیوار کسی عام آدمی کی دیوار نہ تھی، یہ دیوار کسی ایرے گیرے کی دیوار نہ تھی، یہ دیوار ان دو یتیم بچوں کی تھی جس کے باپ نیک تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے باپ نیک تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن کیا گیا تھا۔ اگر میں دیوار کو سیدھا نہ کیا ہوتا، اگر میں نے دیوار کو صحیح نہ کیا ہوتا، دیوار اگر گر جاتی تو دیوار کے نیچے کا جو خزانہ تھا، وہ خزانہ گاؤں کے لوگ اور بستی کے لوگ لوٹ لیتے، کیونکہ یہ بچے یتیم تھے۔ اور کیا آپ نے، اگر باپ نیک ہے تو بیٹوں کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ اور سنیے، اگر باپ نیک ہے، اگر ماں نیک ہے تو اولاد کے بگڑنے کے چانسز بڑے کم ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب گاؤں والوں نے، بستی والوں نے مریم علیہ السلام کی گود میں عیسیٰ کو دیکھا، ایک لڑکے کو ان لوگوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد تانا مارنا شروع کر دیا۔ کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن یہ کون سا گناہ تم نے کر دیا ہے؟ اے ہارون کی بہن یہ کون سا کالا کارنامہ تم نے انجام دے دیا ہے؟ اے ہارون کی بہن یہ کیسا گناہ کا کام تم نے کر دیا ہے؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا آدمی نہ تھا، اے ہارون کی بہن، اے مریم تو نے کیسا گندا کام کر دیا ہے؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ تو بدچلن نہ تھا، تمہارا باپ بد کردار نہ تھا، وما کانت امک بغیا، تمہاری ماں بھی بدچلن نہ تھی، تمہاری ماں بد کردار نہ تھی، تمہاری ماں زانیہ نہ تھی، اے مریم نے تم نے کیا کر دیا ہے؟ اس آیت کریمہ کی روشنی میں علماء نے یہ لکھا ہے، اگر ماں نیک ہو جائے، اگر باپ نیک ہو جائے، اگر ماں دیندار رہے تو اولاد کے بگڑنے کے چانسز بڑے کم ہو جاتے ہیں۔ جب مریم کے باپ نیک تھے، مریم کی ماں نیک تھی، ان کے باپ اور ان کی ماں کا حوالہ
بہانہ دے کر کے گاؤں کے لوگوں نے تانا مارنا شروع کر دیا، یہ کیسا گندا کام تم نے کر دیا، تمہارا باپ ایسا آدمی نہ تھا، تمہاری ماں تو ایسی عورت نہ تھی۔ تو آپ غور کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک اور صالح بنے تو ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اٹھ کر کے وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن دیکھا کہ تہجد کی نماز کے وقت ان کا بیٹا جگ رہا ہے، اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ تمہارا باپ جو رات اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اے میرے بیٹے، تمہارا باپ جو رات کی نیند کو قربان کر رہا ہے، یہ اپنے لیے تمہارے لیے زیادہ کر رہا ہے، من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے، تمہاری وجہ سے میں رات اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ تو پہلا کام ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا۔ دوسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہوگا، اولاد کی پیدائش بعد میں ہوگی، لیکن اولاد کی پیدائش سے پہلے اولاد کی تربیت کا ایک مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ نیک ماں کا انتخاب کیا جائے۔ اس لیے کہ ماں کی گود اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہے، ماں اپنے آپ میں ایک اسکول ہے۔ اگر ماں دیندار رہے گی، اگر ماں متقی رہے گی، اگر ماں صبح سویرے اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرے گی، اگر ماں کے دن کی شروعات فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے ہوگی، تو دیکھنے کے بعد وہ بچہ بھی اپنی ماں کی طرح سے بنے گا، وہ بچی بھی اپنی ماں کی طرح سے بنے گی۔ اور وہیں پر اگر ایک ماں جو رات میں سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے گانا سنے گی، فلم دیکھے گی، صبح اٹھے گی، فجر کی نماز پڑھنے کے بجائے، قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے، دعا اور اذکار پڑھنے کے بجائے اگر وہ ماں گناہ کا کام کرے گی، گانا سنے گی، فلم دیکھے گی، یوٹیوب پر جائے گی، موبائل کی اسکرین پر جائے گی، ٹی وی کے اوپر جائے گی، تو پھر اس کی اولاد بھی اپنے ماں اور باپ کے نقشے قدم پر جائے گی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو نسلیں رہیں وہ نسلیں دیندار ہوں، تو ہمیں اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع، کسی عورت سے جب شادی کی جاتی ہے تو چار چیزیں دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہیں۔ لمالہا، بعض عورت کے مال کو دیکھتے ہیں، ولحسبہا، اس کے حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، ولدینہا، اس کی دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے اپنے بچوں کی شادی کرنے والے، اے اپنے بیٹوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں تلاش کرنے والے، اے اپنی بہو کو ڈھونڈنے والے، فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دیندار لڑکی کو ترجیح دو۔ اگر شکل و صورت میں تھوڑی سی کمی آ جائے، مال و دولت میں تھوڑی سی کمی آ جائے، حسب نسب میں تھوڑی سی گراوٹ آ جائے، لیکن اگر بچی دیندار ہے، اگر بچی عابدہ ہے، اگر بچی قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، اگر بچی اللہ کی فرما بردار ہے، ساری چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ساری کمیوں کو دیکھ طرف کر دو۔ اگر دینداری ہے، دین کے پہلو کو ترجیح دو اور دیندار لڑکی کو بیوی بنا کر کے لے کر کے آؤ۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اے لوگوں، پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، پوری دنیا میں تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن سنو وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کے اندر فائدہ اٹھانے کی سب سے اچھی چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت، اگر نیک عورت ہے تو نیک عورت کائنات کی سب سے عظیم دولت ہے۔ دو چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نیک اولاد کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، نیک اولاد کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے فریاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے میرے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگا کرتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ میری بیوی کو اور میرے آنے والی نسلوں کو ایسا بنا دے، کیسا بنا دے، قرۃ اعین، میری آنکھوں کا قرار بنا دے، میری آنکھوں کا سکون بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ تو مجھے متقیوں کا امام بنا دے، اے اللہ تو مجھے متقیوں کا پیشوا رہبر بنا دے۔ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک اور صالح ہو تو ہمیں اپنے اولاد کے پیٹ میں جو روزی دیں، اپنے اولاد کی تربیت میں جو پیسہ خرچ کریں،
وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، حلال ہو۔ اس لیے کہ اگر ہم نے حلال کے بجائے حرام روزی کے ذریعے اپنی اولاد کی تربیت کی تو یقین مانو ہم اپنی اولاد کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ میں آخری باتیں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، شاید میرا وقت ختم ہوا۔ آپ غور کریں، کیا کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ جب اس کی اولاد دعا مانگے تو اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ کرے؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے میرے بھائیوں، غور کرو، اپنی اولاد کے بدن میں جو دانہ ڈالو، اپنی اولاد کے بدن کے اوپر جو کپڑا پہناؤ، اپنی اولاد کی تربیت میں جو پیسہ لگاؤ، حلال کھاؤ۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، اشعث واغبر راسہ، اس کے سر کے بال پرا گندہ ہو چکے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہو چکے ہیں، یا ربی کہتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، دعا کی قبولیت کے سارے اسباب پائے جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اس کا کپڑا حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اس کے بدن کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے، اسے جو کھلایا پلایا گیا وہ حرام کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے بندے کی دعا اللہ قبول کرے تو کیسے کرے؟ اس حرام کھانے والے حرام خور کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اے لوگوں جو اپنی اولاد کو حرام کمائی کے ذریعے پال رہے ہو، اپنی اولاد کو حرام پیسوں کے ذریعے پال رہے ہو، ذرا غور کرو، اگر آپ کی اولاد دعا مانگے تو اللہ آپ کی اولاد کی دعا کو بھی قبول نہ کرے گا، اگر حرام کے ذریعے آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ایسے آدمی کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، جس کا کپڑا حرام۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو حلال کھلانا ہے۔ اور آپ غور کر لیں، بس آپ غور کریں، اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اولاد کو دین کی بیسک نالج دینی پڑے گی، دین کی بنیادی تعلیمات سے اپنی اولاد کو روشناس کرانا پڑے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 10-11 سال کے بچے ہیں، اللہ کے نبی اپنی سواری پر انہیں بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد کہتے ہیں اے میرے چھوٹے بھائی، اے چھوٹے بچے سنو، میں تمہیں کچھ باتیں بتا رہا ہوں۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، جب سوال کرو تو اللہ سے کرو، جب مدد طلب کرو تو اللہ سے کرو۔ اور اے چھوٹے بچے سنو، اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں کامیابی لکھ دیا ہے، پوری دنیا مل کر کے تمہیں ناکام کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر کے تمہیں رسوا اور ذلیل کرنا چاہے، اللہ کی قسم کوئی ایسا کر نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ نے تمہارے نصیب میں نقصان کو لکھ دیا ہے، تمہاری قسمت میں نقصان کو لکھ دیا ہے، پوری دنیا مل کر کے فائدہ اٹھانا چاہے، پوری دنیا مل کر کے تمہیں فائدہ پہنچانی چاہے، لیکن کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آج ہمارے یہاں جب ایک باپ مرتا ہے تو کس چیز کی وصیت کرتا ہے؟ وہاں پیسہ ہے، یہ زمین ہے، یہ پراپرٹی ہے، اس سے ہماری دشمنی ہے، یہ معاملہ ہے۔ لیکن آپ غور کریں، انبیاء اپنی اولاد کو کس چیز کی نصیحت کرتے تھے؟ انہیں اپنے اولاد کے عقیدہ، انہیں اپنی اولاد کی توحید اور انہیں اپنی اولاد کی آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے جانے والے، موت کا ٹائم آ چکا ہے، 12 بیٹے ان کی چارپائی کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے بیٹوں سے دین کی دنیا کی بات نہیں پوچھ رہے ہیں، زمین و جائیداد کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے لوگوں کیا تم سب گواہ ہو جب یعقوب کے موت کا ٹائم آیا، جب یعقوب کے اس دنیا سے جانے کا ٹائم آیا، انہوں نے اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو تم میری موت کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا نعبد الہ و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، اے میرے ابو ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی توحید کی گیت گائیں گے۔ تو اپنی اولاد کو کی آخرت کی فکر کریں، اپنی اولاد کو توحید کا دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں۔ اور سنیے
بس آخری بات، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سن لیا، لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کیا، غور کرو۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جب لقمان نے اپنے بیٹوں سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ تو شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک یہ بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے میرے بیٹے تم کوئی گناہ کا کام کرو، رائی کے دانے کے برابر معمولی کوئی کام ہو، چٹان کے نیچے ہو یا کہیں اور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے لے آئے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی فکر کریں، اور ہم اپنی اولاد کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ کم کھائیں، کم پہنیں، پھٹا پرانا چلے گا، نمک روٹی چلے گی، اولاد کے کپڑے بہت اچھے نہ ہوں چلے گا، لیکن حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ حرام کا اگر کیا تو نسلیں برباد ہو جائیں گی، آنے والی نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ اور پیارے بھائیوں، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، دین کے لیے آپ فکر مند ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بڑی جو ہے پرمکس اور پرمدلل آپ کے سامنے ہمارے